والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی بھر دامن نیک عمالاں تھی بھر دامن نیک عمالاں تھی تیری دو دن دی زندگانی سلامت نہیں رہنے اے ساری کوڑ کہانی بھر دامن نیک عمالاں تھی تیری دو دن دی زندگانی اور بڑا قابل غور کہ مڑ کے نہیں آیا کدی واپس مڑ کے نہیں آیا جڑا لنگیا پھلاں دا پانی بھر دامن نیک عمالاں تھی تیری دو دن دی زندگانی اور نتی اللہ کریا کر دم یار سجن دا بھریا کر دی یاد جیڑی لنگ جاوے بس زندگانی بھر دامن نیک عمالاں تھی تیری دو دن دی زندگانی اسلام تو بات ہے دی واجب الاحترام قابل سخت احترام علماء ذوی الاحتشام گرامی قدر کافی دیر تو تسی تشریف فرماؤ بس انشاءاللہ 8-10 منٹ تک برداشت فرما لو چونکہ اس طرح دی سچویشن بن گئی علامہ صاحب نے ہونا سی تشریف نہیں لے کے آئے بہرحال اسی سارے فقط اس واسطے حاضر ہویا کہ فکر آخرت قبر حشر اور اے دنیا دی بے اثباتی دنیا دی بے بنیادی دا تھوڑا گیا جائزہ لئیے جڑے ہمیشہ واسطے رہن دا سوچی کھلے نے کہ بس ٹھیک ہے ویکھی جائے گی یہ جڑا جملہ ہے نا ویکھی جائے گی یہ شیطان دی طرفوں وسوسات نے خیالات نے اچھا چنگا پھیر کر لوانگے ویکھی جائے گی تو گرامی قدر بزرگوں دوستو آج تک کسے مرن والے نے آکے دسیا نہیں ویکھی گئی جے میرے نال تو گرامی قدر قبل اس کو کہ موت آ جائے اور موت میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے نے آخرت دی منازل چو پہلی منزل قبر اگر قبر اچھی ہوگی تو پھر سمجھ سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا قبر دی تیاری زندگی دی اندر کرن دی ضرورت
ضرورت ہے بعد از وصال میں ایک قبل از وقت دس دے ماں کہ جے گرامی قدر یہ سوچ دلوں ذہنوں کٹ دینی چاہیے کہ بس اسی کچھ نہیں کرنا ساڑھے مرن تو بعد لوگ 40 سالہ 10واں تیجا چوتھا 10واں کر لیں گے تو بخشے جانا گے اگرچہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے واسیت رحمت کل شیء اللہ دی رحمت ہر شے نال وسیع ہے رحمت حق بہانہ میں جویت لیکن رب کائنات نے ایک نظام بنایا ہے اصول قواعد و ضوابط بنائے نے اس واسطے بزرگ فرماتے نے ایتھے اودی مرضی مان لے اوتھے تیریاں مرضیاں چل رہیاں سادی جی گل ایتھے اودی مرضی نال زندگی بسر کر لے اوتھے تیریاں مرضیاں اگر ایتھے اپنیاں مرضیاں کرے گا خدا دی قسم ہے پھر اگلے مراحل تے بڑے مشکل نے بڑے اوکھے ویلے نے قبر دے حوالے نال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ بیان کر دنیا سی جدو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین یہ وہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی نے جنہاں دے بارے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ اشراب و بشرا چو اور ذوالنورین نے میرے محبوب دیاں دوست جنابی علی نور العین حضور دیاں دو بیٹیاں آپ دی عقد مبارک کے اندر یکے بعد دیگرے اے سیدنا عثمان غنی پکا جنتی لیکن صحابہ یادے نے ازاں جدوی بیخنے عثمان جدو قبر تے بیندے نے تیزار اقلار روئی جاندے نے اکھا چوں آنسو جاری نے دیش مبارک داری مبارک تارے جاندی ہے صحابہ پوچھتے نے بھئی کی گل حضرت عثمان غنی فرما دینے لوگوں خبر پہلی منزل ہے اگر ایتھو بندہ بچ گیا دے پھر اگوں آسانیاں یا جانیاں ایتھو پھس گیا دے پھر پھسے ہی چلا جائے گا میں دعوت فکر دینا واسی تیاری کر لئیے اے چھوٹے جے کر دی اسی دنیا تے رہیے جنابی علی ملے بنا لو بلڈنگاں بنا لو کنالا دے جنابی علی بنگلیاں دے اندر رہش پذیر میں کدی خیال کیتا یہ 2 گز دا ٹکڑا بھی میں تیار کر لوا 2 گز دے ٹکڑے واسطے بھی روشنی دا بندوبست کر لوا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو میرے غلاموں اگر چاہتے جے قبر دے اندر روشنی کر لئیے پچھلی راتی اٹھ کے نفل پڑھ لیا کرو اگر چاہتے ہو قبر دے سوال آسان ہو جان منکر نکیر آسانی پیدا کر دیں فرمایا پھر تلاوت قرآن کثرت نال کریا کرو قرآن پاک سانو ضرورت نہیں لیکن آج کل بڑی ضرورت پہ گئی یہ لوگ کہا جو قرآن شریف جو کوئی وال شال نکل دینے پہ دے جنہ کدی نہیں سی کھولے وہ بھی فرولی پھیلتے دے جنہ کدی نہیں قرآن کھولیا اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن آج جاہل طبقہ صرف ایک ایویں خبر چلائی گئی کہ لو جی خواب آئی ہے کسی کو اور قرآن پاک میں جناب منہ مبارک ہیں ان کو پکڑ کے جناب پانی میں گھول کے پیو کرونا وائرس نہیں ہوگا چنگی گل ہے عجیب گل ہے لیکن گرامی قدر میرے رب العالمین نے ابتدا دی اندر ارشاد فرما دیتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن سراپا شفا ہے آج قرآن وچوں وال تلاش کرنے والے واسطے لمحہ فکری ہے قرآن وچوں وال نہ تلاش کر قرآن آیا کس واسطے دی تلاوت کر ادا مانا مفہوم سمجھ خدا دی قسم کسے بابے کول کسے پیر کول کسے طویل دھاگے والے کول جان دی لوڑ ہی نہیں پے گی نماز پڑھیا کر قرآن دی تلاوت کریا کر رب برکتاں نازل فرما دے گا لیکن آج جنابی علی لمحہ فکری ہے بابا جی کول گئے ہیں فلان ہے تم کہاں ہے جنابی علی انہاں بھی اگو آکھیا تیرے تے کسی نے کچھ کیتا ہے گرامی قدر جہالت کا دور آ گیا اور جہالا سارے اس طرف ہی لگ گئے دین نو چھڑ دیتا قرآن نو چھڑ دیتا اور خود ساختہ اور جہالا ملنگا اور بابیاں دے پیچھے قوم لگ گئی لیکن گرامی قدر میں اختصار نہ عرض کرا ماہ رجب المرجب شریف 27 رجب المرجب نو اہل سنت دا عقیدہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے رب کائنات نے اپنی جناب
کر دیا حدیث پاک 27 رجب نو معراج شریف اور اس حوالے نال اصلاحی ایک دو گلاں گوش گزار کراں. آقا علیہ السلام جدو جنت دی سیر فرما رہے ہیں جنت دی سیر اور دوران سیر جنت محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے اگے اگے بلال دے قدماں دے چلن دی آواز سنائی دے رہی ہے. مشابہ جیسے بلال چلتا ہے اس طرح دی قدمہ دیا ہٹ آئی. تو آقا علیہ السلام نے آکے واپس ارشاد فرمایا کہ بلال انی سمیت دفان علیک یا بلال فی الجنہ. بلال تیرے قدمہ دی آواز ہی جنت جو سن دے صاحب ہے عمل کی کرتا ہے؟ کون سا عمل کرتا ہے بلال؟ تو بلال پاک نے عرض کی تھی کملی والی میں فرائض و واجبات تو علاوہ بس اپنے دل نل مینوں آکھیا نہیں تساں کسے دے بھی آکھیا نہیں. لیکن جدو میں وضو کرنا وضو کر کے مسجد میں جا کے دور کا نماز تحیت وضو دے پڑھ لینا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل دی برکت دے نال اللہ نے جنت دے اندر فرشتہ پیدا کر دیتا. محسوس ہوتا ہے پیا جی میں بلال یکی اگے چل دے بھی ہو اور نبی دا غلام اپنے طور تے نفل پڑھے وضو تو بعد جنت وچ رب دی مثل فرشتہ پیدا کر دیندا ہے تے جڑا بندہ نماز دا پابند ہو جائے فرائض دا تارک نہ ہوئے. لیکن اتھے دے اللہ ماشاءاللہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے. کلمہ پڑھن تو بعد بس چھڑ دیتی ہے. یاد ہے کئیاں نے چھڑ دیتا ہے پیر صاحب جانن دے انہاں دا کام جانے پیر صاحب آپ بھی بخشوا لین گے تے یا کئیاں نے آکھیا اچھا یار کوئی گل نہیں خیر صلی اللہ پچھلے دعائے مغفرت کر دیں گے بخشے جاؤں گے. نا یہ ساری غفلت کی باتیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے نظام کائنات بنایا ہے. رحمت میں پہلی عرض کی تھی وہ بڑی وسیع ہے. وہ چاہے تے گناہگاراں نو سارے نو پھڑ کے جنت چلا جائے. وہ چاہے تے نیکوکاراں نو بھی پھڑ لے. لیکن میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ دی شان میں عدل کرے تے تھر تھر کمبا اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جان او میں جمیل کا. کسی کو اپنی عبادت میں بھی ناز نہیں کرنا چاہیے. جنہوں اپنے حاجی ہون تے بھی ناز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں جی 4 حج کر رہے ہیں میرے تسی حاجی آندے نے میں تے الحاج ہاں میں تو الحاج ہوں میں جنابی علی اتنی سخاوت کرنا میرے سخی آکھیا کرو نا. ناز کسے عبادت تے کسے عمل تے ناز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. بس اے جنابی قبولیت دا درجہ ہے ہر شے کر کے اللہ دی بارگاہ چرز کر دے یا اللہ ہن قبول کرنا تیرا کام ہے. لیکن ہن عجیب معاملہ چل گیا ہے. اسی تے کسے ماڑے بندے نو آٹے دا تھوڑا دینا ہے نا جی وہ بھی فیس بک تے جناب خیرات کرتے ہوئے آٹے دا تھوڑا بھی کسے ماڑے بندے نو دینا ہے. کسے ماڑے دی دھی دی شادی کرنی ہے جہیز دا سامان دینا ہے تے پھر بھی سوشل میڈیا تے پرنٹ میڈیا تے اور جنابی علی الیکٹرونک میڈیا تے خبر چلائی جاندی لو جی یہ فلانے چودھری صاحب ہیں جو غریبوں کی امداد کر رہے ہیں. بھئی اللہ نے نیکی قبول کرنی ہے. اللہ دے دلاں دے حال بھی جاندا ہے کس نیت نال نیکی کردا ہے. آئیں اپنے اندر اسی جذبہ پیدا کریے. آؤ گرامی قدر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک نے دوزخ دی بھی سیر کروائی. دوزخ دی بھی سیر اور دوزخ دے اندر آقا علیہ السلام دی امت دے احوال بخائے گئے کہ جڑے بد عمل بد کردار ہون گے کیسے سزاواں دے مستحق نے دوزخ دے اندر. حدیث مبارکہ دی اندر بڑیاں سزاواں ویکھیاں میرے محبوب علیہ السلام نے چل دیاں بڑی قابل غور بات ہے میرے بزرگوں دوستو. آقا کریم علیہ السلام دا ایک قوم تو گزر ہویا فرشتے پتھر مار مار کے انہاں دے سر کچل دینے پہ سر کچل دینے پہ پتھر مار مار کے سر انہاں دے توڑ دینے پہ جدو سر کچلے جاندے نے اثر نو ٹھیک ہو جاندے نے پھر سر کچلے جاندے نے پھر ٹھیک ہو جاندے نے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل جی حکم ہوئے رب حبیب حکم ہوئے فرمایا ایک کیڑی قوم ہے جنہ دے سر اے فرشتے کچل دینے پہ پھر ٹھیک ہو جاندے نے. جبریل عرض کردے نے سونے اے تواڈی امت دے او لوگ
سجدہ ریزی نہیں سن کر دے نماز نہیں سن پڑھ دے نماز نہیں سن پڑھ دے انہاں دی سزا ہے اور آقا علیہ السلام نے تے منظر ویکھیا اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن جدو جنتی جنت چ ٹر جان گے دوزخی دوزخ چ ٹر جان گے تے جناب علی جنتی سوال کرن گے فی جنتی یتسالون عن المجرمین مجرمین کو جنتی سوال کرن گے ما سلککم فی سقر بھئی کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈال دیا انہاں دا دو ہی جواب ہون گے لم نکو من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے ولم نکو نطعم المسکین تے مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھواؤں دے نہ نماز پڑھ دے سا نہ کھانا کھواؤں دے سا یہ کتنا بڑا جرم ہے آقا علیہ السلام نے دیکھیا منظر جناب شب معراج والی رات سر توڑے جا رہے ہیں اور آج لمحہ فکریہ ہے جدت پسند بیبیاں پروفیشنل لیبرل بیبیاں تو نعرہ سارے سنیا میرا جسم میری مرضی لیکن یہ پتہ لگے گا میرا جسم میری مرضی یہ ہوتی ہوتا کی ہے آقا علیہ السلام نے دیکھیا ایک قوم تو گزر ہویا بڑی قابل غور بات ہے آج کوئی آنکھیں لو جی وہ خود ہی اپنا جسم مجھے پیش کر رہی ہے خود ہی آ رہی ہے تو میں کیا کروں لیکن یاد رکھ کریم آقا علیہ السلام نے ایک قوم تو گزر ہویا دسترخوان تے جناب علی خوشبودار اور بہترین گوشت کھانا موجود ہے لیکن دوسرے دسترخوان تے بدبودار گندا گوشت موجود ہے کچھ بیبیاں کچھ جناب علی بندے بدبودار گوشت گندا گوشت کھا رہے ہیں اچھا تے نفیس گوشت چھڑ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل حکم ہوئے رب حبیب ایک کون لوگ نے یا رسول اللہ یہ توڑی قوم دے توڑی امت دے لوگ نے یہ بیبیاں و مرد نے جنہ دیا اپنیاں منکوہا جنہ دے اپنے شوہر بھی ایسا اپنے شوہرانوں اپنیاں بیویاں نو چھڑ کے غیر محرم اور حرام دی جنابی علی ایسرا دی زناکاریاں کر دے سن حرام کم کر دے سن لہذا اپنیاں پاک ہر جنابی علی حلال بیویاں چھڑ کے حرام کاری کر دے سن ایسے واسطے چنگا گوشت چھڑ کے جنابی علی برا گوشت کھا دینے پہ ایسے لی رب العالمین نے فرمایا کوئی بے خدانی نہیں پیا لیکن بندے دل میں خیال آ جائے کوئی دیکھے نہ دیکھے رب کائنات لیکن دوست آئے بڑی مشکل دی کام میں بڑا مشکل اوکھا مرحلہ ہے گل ختم کرا ایسے باقی بہت سارے آقا علیہ السلام نے طبقات دیکھے جہنم میں سود خوران دیکھیا آج لوگ سودی کاروبار بڑا تھوڑا لینل کر دینے پیسے دے دینے جنابی سود تے لکھ دیتا ہے 1,20,000 دیو جی کروڑ دیتا ہے کروڑ دینال جنابی علی پیسے حرام کام میں اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس جو لوگ سود کھاتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا قیامت والے دن یتخبطہ الشیطان من المس وہ ایسے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو مس کیا ہو شیطان چمڑے ہونا یعنی جن چمڑے ہون تے بندہ مخبوط الحواس ہوندہ ہے وہ دے حواس قائم نہیں ہوندے قیامت والے دن سود کھان والا بندہ اس طرح کھڑا ہو جی آج اس طرح لینا یہ کاروبار ہے اور میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا سود نو حرام قرار دیتا ہے تجارت حلال قرار دیتا ہے کہ آج تجارت سمجھ کے سود کا کاروبار لوگ کر دیں تھوڑا لینا گرامی قدر کریم آقا علیہ السلام نے بہت سارے طبقات دیکھے ایسے علماء بھی دیکھے جنہ دیوں زبانہ کینچیاں نال کٹیاں جا رہی نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے فرمایا حضور تواڈے امت دے علماء نے جڑے حق بات چھپاؤ دے سن لوکاں نو راضی کرن واسطے چودھری صاحب کتے ناراض نہ ہو جان حاجی صاحب کتے ناراض ہی نہ ہو جان حق بیان کرے گا تے میرا کتے تنخواہ ہی بند نہ ہو جائے فرمایا کہ حق بیان کرنے سے یہ کتراتے تھے اور جنابی علی لوگوں کی رضا کے مطابق مسائل بیان کرتے تھے یہ علماء سکون انہاں دی زباناں کٹیاں
جا رہی ہے. تو گرامی قدر اج لمحہ فکریہ ہے اسی اپنی توجہ کر لئیے. سودی کاروبار اور زناکاری حرام کاری تو اپنے آپ کو بچا لئیے. گرامی قدر ایک بزرگ فرماتے نے جیڑا بندہ زنا تو بچ گیا, جن نے زنا تو اپنے آپ کو بچا لیا, اللہ نے انہوں ایتھے بھی خوشبو عطا کرنیاں نے, مرن تو بعد قبر چ بھی خوشبو ہے گی, حشر والے دن بھی سب خوشبودار ہو. نگاہ دی حفاظت, جسم دی حفاظت. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں متفق علیہ حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھی دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. آنکھوں سبحان اللہ. بس آخری گل ہے, دو چیزاں دی گارنٹی دے دیو, میں جنت کی گارنٹی دے دیاں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین لحیہ وما بین رجلیہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان یہ زبان ہے نا, اس کی گارنٹی دے دو, اور ما بین رجلیہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو, میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ دونوں چیزیں بڑیاں اوکھیاں ہیں, یہ بڑیاں اوکھیاں ہیں. زبان جو چل رہی ہے ترل, پھر ماپے بھی نہیں دیکھ دی, پھر رشتے بھی نہیں دیکھ دی, یہ پھر کٹ بھی چلی جاندی ہے, اور بڑے بڑے دل توڑ چھڑ دیئے. تلوار بھی اتنے گہرے زخم نہیں کر دی جتنے گہرے زخم زبان کر دیئے. اور پھر جنہیں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لی, اللہ انہوں کی مقام عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ فرماتے نے ایک تاجر کپڑے والے دی دکان تھے, ایک اللہ دا نیک بندہ جوان ورکر کام کردہ سی, مزدوری دیاری تھے, کپڑے والے دی دکان تھے. لیکن ایک ایسی عورت تھا, فاحشہ عورت, کپڑا خریدن واسطے, لیکن وہ دی نگاہ بد نگاہی بدل گئی. اس نوجوان تے ٹک ٹکی لا کے ویکھن لگ گئی, نظر بری ہو گئی, خیال فاسد ہو گئے, اور دی نیت پیڑی ہو گئی. کافی کپڑے خرید کے کافی سامان بن گیا, اور اٹھایا نہیں جا رہا. اور بانے نال مالک نو آنکھ لگی ہے, نوجوان نو آنکھو نظر میرے کار تک میں نو چھاڑا وے, سامان وزنی ہو گیا ہے. جیسے ویلے نوجوان نے گٹری چکی گھر چھڑ کے جیسے لے واپس آن لگا, اس بی بی دا تے پہلے مائنڈ بدلیا سی, دروازہ بند کر دیتا, دروازہ بند کر کے دعوت گناہ دین لگی کہ بھئی آجا تو بھی جوان ہے, میں بھی جوان ہاں, موقع میسر ہے. لیکن اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے جنہ دے دل چ خشیت پیدا کیتی ہوئے, وہ ہر جگہ تھی اللہ کو ڈر دے نے. گرامی قدر وہ نوجوان نے جب تکیا دروازہ بھی بند ہو گیا اور دعوت گناہ بھی سامنے آگئی, ذہن وچ خیال آیا یا اللہ میں کراں تے کراں کی. وہ خیال آ گیا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام والا, زلیخا سچ کوٹھنیاں چ بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے. رب العالمین نے فرمایا اے یوسف نسنا تیرا کام ہے, بچانا ساڈا کام ہے. اے جناب علی بزرگ فرماتے ہیں اس بچے دے اور نوجوان دے دل دے اندر خیال فاسد پیدا نہیں ہویا, خیال آ گیا ہن میں کی کراں, لیکن دل وچ اچانک خیال آ گیا میں اپنے جسم تے گندگی مل لینا جدی وجہ نال متنفر ہو جائے گی. آکھن لگا بی بی تھوڑا جہا ویٹ کر, انتظار کر. جناب علی جناب باتھ روم وچ گیا, بیت الخلا وچ گیا, بہانہ جناب علی کر کے اپنے جسم تے کپڑیاں یوتی اپنے چہرے تے مل لیا, بدبو آن لگ پئی. ہن بی بی دے دل وچ نفرت پیدا ہو گئی, انہیں آکھیا دفع ہو جاؤ, بندہ بچ گیا بالکل صاف شفاف ہو کے نہا کھیا گیا. لیکن کپڑے والے دی دکان تے آیا, کسے باشد جیڑا بھی گزردا ہی کستوری دیاں خوشبوواں آوندیاں رہندیاں. جڑا تھوڑی دیر پہلے بدبودار سی, اللہ نے قدرتی خوشبو پیدا کر دیتی. اور بزرگ فرماتے نے مرن تک دے جسم چوں کپڑیاں چوں بغیر کسی عطر لایا, بغیر کسی پرفیوم لایا, خوشبو ہوندی رہی. مر گیا تو دی قبر وچوں بھی خوشبو آندے ہوندے. او جوانو لمحہ فکریہ ہے, موت تو پہلے موت دی تیاری دی ضرورت ہے, قبر تو پہلے قبر دی تیاری دی ضرورت ہے. ورنہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے, انہاں
پوچھنا کوئی نہیں، پوچھنا کوئی نہیں، ہم ہی تیاری کر لے۔ اللہ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدوں فرشتہ اجل آ جاندی ہے پھر ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوندا، ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوندا۔ کوئی آکھے یار تیری مہربانی تھوڑا جہا کھڑو جا باقی چو لین دے، تیری مہربانی میں در وصیت ہی کر لواں بچیاں نو، بالکل نہیں۔ جدوں وقت آئے گا گرامی قدر اس وقت کون تو پہلے تیاری کرن دی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو میرے سمیت اللہ سانو سارے نو قبر اشر اور فکر آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔